ایک بہت اہم بات انہوں نے کی جس کے اوپر سوال پیدا ہوتا ہے، اور نسیم عادل ہمارے کرائم رپورٹر ہیں، بہت ہی سینئر رپورٹر ہیں، ان سے ضرور پوچھیں گے کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے کہنے کا مقصد کیا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ ایک بھی دکان زیادہ بنا کر نہیں دیں گے، کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ جو سرگوشیاں چاروں جانب ہیں کہ یہاں پر کوئی کانسپریسی تھی، کوئی سازش تھی کہ اس بلڈنگ کی جگہ کوئی بڑی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی مختلف بلڈنگ بنانی ہے؟ اور عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ کراچی میں کسی حادثے کے بعد جب بھی کوئی سازش کی بات ہوتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بلڈر مافیا ایسا موجود ہے کہ جو وہاں پر مزید دکانیں بنانا چاہتا ہے، اسے بڑا کرنا چاہتا ہے۔ تو کیا وزیر اعلیٰ سندھ اسی جانب اشارہ کر رہے تھے؟ صورتحال ہے کیا؟ معاملات ہیں کیا؟ ریسکیو آپریشن، اب ظاہر ریسکیو تو وہاں پر ہوا کوئی نہیں، لیکن ریکوری آپریشن جو ہے وہ کس طرح کا ہے؟ کیونکہ جنہوں نے ریسکیو کرنا تھا وہ صرف آگ ہی بجھاتے رہے، اور آگ بجھانے کو ہم شاید دنیا میں ریسکیو کہتے نہیں ہیں۔ نسیم بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نسیم بھائی یہ فرمائیے گا کہ کیا صورتحال ہے؟ کل ایک ہفتہ ہو جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کافی دن آگ لگے ہوئے ہو چکے ہیں، سرد موسم ہے، شدید سردی کا عالم ہے، تو اب صورتحال کیا ہے؟ کون لوگ جمع ہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ بھی آج ایک شکوہ کر رہے تھے کہ بہت لوگ جمع ہو جاتے ہیں باہر، تو کون لوگ جمع ہیں؟ آپ کی کسی سے بات چیت ہوئی؟ اب تک جو آپ کے پاس ڈیتھ ٹول ہے، یعنی کہ جو اموات ہوئی ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ وہاں کی مقامی انتظامیہ کیا کہتی ہے؟ سی ایم نے تو آج اسمبلی کے اندر اسٹیٹمنٹ دیا ہے، کوئی 62 کے قریب شاید ان کا کہنا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اعضاء، انسانی اعضاء وہاں سے ریکور کی ہیں، جس میں کوئی 50 سے زائد کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ تحقیق ہو رہی ہے کہ کون کس کا تعلق کس سے تھا۔ تو اس وقت صورتحال کیا ہے نسیم بھائی؟ اب تقریباً ہفتہ ہو جائے گا کل اس کو۔ دیکھیں فواد صاحب، یہ ہفتے کا دن تھا اور رات 10:15 کا وقت تھا جس وقت گل پلازا میں آگ لگی تھی، اور ایک دکان کے اندر آگ لگی تھی، فلاور کی دکان میں، اور دیکھتے دیکھتے وہ آگ جو تھی وہ اس نے پوری بلڈنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور رات ڈھلنے کے بعد پوری بلڈنگ جو تھی وہ آگ کے شعلوں میں تھی، اور اپنا ایک دن کے بعد سے بلڈنگ سے لاشیں ملنے کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ پہلے 6 افراد کی لاشیں ملی جو بالکل صحیح تھی، اپنا سالم لاشیں تھی۔ اس کے بعد اب تک جو لاشیں مل رہی ہیں وہ جو ان کے جو انسانی اعضاء ہیں، ٹکڑے ہیں لاشوں کے، وہ وہاں سے یعنی کہ باقیات وہاں سے برآمد ہو رہی ہیں۔ کل یہ ڈی سی آفس میں 77 افراد کی لسٹ لگائی گئی تھی کہ وہ افراد لاپتہ ہیں۔ پھر ڈی سی ساؤتھ ہے جاوید نبی، انہوں نے خود ہم ان سے جو بات کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ 67 لاشیں یہاں سے برآمد کر لی گئی ہیں، اور مزید ابھی جو یہاں پہ لاشیں ہیں ان کی ریکوری کے لیے یہاں پہ آپریشن جاری ہے۔ گل پلازا کا جو فرنٹ سائڈ ہے اور بیک سائڈ ہے وہ مکمل طور پہ تباہ ہو چکا ہے، کھنڈر ہو چکا ہے، اور ایسا لگتا ہے یہاں پہ کسی نے کوئی بم گرا دیا ہو، اور بالکل ہی ایک تباہ کی بہت اپنا بری صورتحال ہے۔ یہاں سے لاشیں نکلتی ہیں، یہاں سے جاتی ہیں سیرفتار میں، پوٹلی کے اندر لاشوں کو لے کے جاتے ہیں، وہ لاشیں سب اعضاء کی صورت کے اندر ہیں۔ 15 ڈیڈ باڈیز کی شناخت ہو چکی ہے، اور 12 جو لاشیں ہیں ان کے ورثہ کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ جی فواد صاحب۔ اچھا نسیم بھائی یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے لاشیں نکل رہی ہیں، تو کس جگہ سے لاش نکل رہی ہے؟ مختلف دکانوں کے اندر بند ہیں، ریسکیو جو کر رہے ہیں یا لاشیں جو برآمد کر رہے ہیں؟ میں اس کو بار بار ریسکیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ریسکیو تو وہ ہوتا ہے کہ کیونکہ زخمی ہوا اور آپ نے اس کو اٹھا لیا، اب ریسکیو کی صورتحال تو یہاں ہے نہیں، لیکن جو ریکوری کی صورتحال ہے اس میں کہاں سے یہ اعضاء برآمد ہو رہے ہیں؟ مسجد میں کہا جا رہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ محظور ہیں، تو مسجد سے لوگ ملے ہیں، ایک کراکری کی دکان سے سنا تھا کہ کراکری کی دکان سے پتہ لگا تھا کہ کوئی 30 کے قریب جو ہے وہ کوئی اعضاء انسان کے ملے۔ تو کیا امید کیا ہے، کب تک اس چیز کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا کہ جب یہ اسٹیمپ لگا دی جائے کہ اب اندر مزید کوئی فرد موجود نہیں ہے؟ دیکھیں فواد صاحب، مختلف فلور سے لاشیں ملی ہیں، کیونکہ ریسکیو نے تو لاشیں وہاں سے نکالی نہیں ہے۔ دیکھا جائے تو اگر آگ کے بعد جب آگ بجھ گئی تھی، اس کے بعد یہ اپنا کل اور پرسوں مین 9 فلور اور سیکنڈ فلور سے لگ بھگ 35 لاشیں وہاں سے اپنا ملی ہے، جس میں خواتین بچے بھی شامل تھے۔ یہ تمام لاشیں جل کے راکھ ہو چکی تھیں، کوئلہ تھیں، اور باقی جو مسجد میں کوئی لاش وہاں سے اپنا ریسکیو نہیں کی گئی ہے۔ آگ بجھنے کے بعد ہی ریسکیو ڈپارٹمنٹ 2 اور دیگر جو ٹیمیں ہیں وہ بلڈنگ اندر داخل ہوئیں، اور وہاں سے یہ لاشوں کو ریسکیو کر رہے ہیں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فرسٹ فلور ہے، اپنا گراؤنڈ فلور، وہاں پہ ابھی کچھ لاشوں کی موجودگی کی اطلاع ہے۔ یہ اپنا سی ایم سندھ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے، اور اس کے بعد سے اب یہاں پہ جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ اب ریسکیو کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ جی اچھا، بلڈنگ کی کیا صورتحال ہے؟ کیا بلڈنگ میں جانا اس وقت خطرے سے خالی ہے؟ کیا صورتحال ہے؟ جا سکتے ہیں؟ کون لوگ اندر جا رہے ہیں؟ ریسکیو کے لوگ جا رہے ہیں، پرائیویٹ ریسکیو کے لوگ جا رہے ہیں، حکومتی افراد جا رہے ہیں، فائر بریگیڈ کے لوگ جا رہے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو یہ لاشوں کی تلاش کا کام کر رہے ہیں، اور کس طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ان کو خطرہ تو موجود نہیں ہے کہ بلڈنگ کولیپس بھی ہو سکتی ہے، یا ابھی بلڈنگ کولیپس کی صورتحال تک نہیں پہنچی ہے؟
देखिए कल रात को मैंने डीसी साउथ हैं जावेद नबी से बात की थी। उनका कहना था कि हमारा इंतहाई मखदूश हो चुकी है और इस हवाले से एफबीसी की टीम भी यहाँ आई थी, उसने भी यहाँ का दौरा किया था। उनका ये कहना था कि बिल्डिंग किसी भी वक्त जो है वो गिर सकती है। तो डीसी साउथ का ये कहना था कि जब तमाम अफराद की लाशों को यहाँ से रेस्क्यू कर ली जाएगा तो उसके बाद अमारत को यहाँ से गिराया जाएगा। उसके बाद फिर मजीद यहाँ पे जो कार्रवाई है वो अपना जारी रखी जाएंगी। अभी मतलब ये इसमें लाशों का फिगर भी बार बार परसों कह रहे थे कि 86 डेड बॉडीज हैं यहाँ मौजूद हैं, फिर कहते हैं कि 77 है, फिर कहते हैं कि 62 लाशें हैं। तो अभी इसी में कन्फ्यूजन हो रही है। रेस्क्यू काम कुछ कहते हैं, सीएम साहब का दावा अलग है और डीसी साहब का दावा अलग, पुलिस कुछ कहती है। तो इसी अभी अवाम के अंदर है कि अभी अंदर लाशें कितनी हैं। कल भी यहाँ पे खवातीन ने एक बड़ा मुजाहरा किया था कि उनके प्यारों की लाशें उनके हवाले की जाएं, लेकिन अब तक क्योंकि लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं तो वो कैसे उनके हवाले करेंगे। तो अभी भी जो 50 लाशें हैं उनकी अब तक शनाख्त नहीं हो सकी है। इसी वजह से ये काफ़ी मामला बिगड़ा हुआ है। और बिल्डिंग की जहाँ तक आपने बात की है, बिल्डिंग के तमाम हिस्से ही तबाह हैं। मतलब वो आप समझ रहे हैं कि बिल्डिंग बिल्कुल खंडर हो चुकी है। वो उसमें अब अल्लाह खैर करे कि ये बिल्डिंग में अब जो बाकी जो डेड बॉडी मौजूद है उनको ये वहाँ से कैसे रेस्क्यू करेंगे। अच्छा नसीम भाई, एक चीज़ आखिरी बता दें मुझे, आप ज़ाहिर है कि क्राइम रिपोर्टर हैं, आपके पास खबर भी होगी, क्या पुलिस तहकीक कर रही है कि कोई साजिश का अंसर हो सकता है या इसको जो है वो किसी ने तखरीबकारी का शिकार बनाया है? इन दो जावियों के ऊपर पुलिस तहकीक कर रही है, कोई सिक्योरिटी इदारे तहकीकात कर रहे हैं इस हवाले से, या ये खारिज अज़ इम्कान है, इसका कोई इम्कान ही नहीं है, ये एक नेचुरल आग थी, एक हादसा था? देखिए पुलिस हुकाम इस हवाले से कर रहे हैं और यहाँ से दो DVR भी मिले हैं आज पुलिस को और वो कब्जे में ले लिए गए। उसमें से ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि आग किस टाइम लगी और आग लगने के वक्त बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे, और जब आग लगी है उसके बाद जो इंतजामी के जो लोग थे उन्होंने दरवाजे वहाँ पे क्यों बंद किए। 24 इस बिल्डिंग में जो 24 दरवाजे हैं, 22 दरवाजे बंद कर दिए, रात को 10 बजे दरवाजे बंद कर दिए। और इंतजामी की एक लापरवाही ये थी कि उन्होंने लाइटें भी बंद कर दी हैं। अब जब लाइटें बंद हुई हैं, जब आग फैली है तो तमाम अफराद को रास्ता नहीं मिला और वो बेचारे बिल्डिंग के अंदर फंस गए। कोई फर्स्ट फ्लोर पे, कोई ग्राउंड फ्लोर पे, कोई मेजबान फ्लोर पे आके रुक गया और वहीं पे आके जब धुआं ज़्यादा भर गया तो वो सारे लोग बेहोश हो गए और वहीं पे वो उनकी अमवात हो गई है। और आग बढ़ती गई है और आग जब पूरी बिल्डिंग ने जब पूरी आग को अपनी लिबर्ट में ले लिया तो उसके बाद से तमाम लाशें जल के सोख्ता हो गई थी। तो ये सूरत हाल है। अब DVR मिल गए हैं, उसमें मजीद जो है तहकीकात की जाएगी कि इसमें क्या मूवमेंट थी, वहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद थे और लोग वहाँ से कैसे निकले और बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे। चलें नसीम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, छोटा सा एक ब्रेक लेंगे। इस अफसोसनाक वाक़े के ऊपर जितनी मर्जी कमेटियाँ बन जाएँ, जितने मर्जी मामलात हो जाएँ,